لیکن سب سے پہلے بات کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بجٹ اور بجٹ اجلاس کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں NFC ایوارڈ دینے تک ہر بجٹ غیر قانونی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو ہماری تقاریر کی ضرورت نہیں، وہ مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں۔ گھر میں کھانا پکانے والی ماں عمران خان کی مہنگائی سے واقف ہے۔ احساس کہتے ہیں لیکن ان کو عوام کا کوئی احساس نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکمران معاشی ترقی کی جھوٹی کہانی گالم گلوچ سے سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا نیا پاکستان مبارک ہو۔ خبردار کسی نے ناجائز نالائق حکومت کے لیے ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کیا۔ خبردار آپ میں سے کسی نے پھر سے اس ناجائز نالائق نااہل ترین حکومت کے لیے ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کیا۔ اگر اپوزیشن نے اپوزیشن کرنا ہے اور حکومت نے بھی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے تو حکومت کون چلائے گا؟ یہ چاہتے تھے کہ اپوزیشن کو موقع نہ ملے، یہ سمجھتے تھے کہ معاشی ترقی کا جھوٹا کہانی گالم گلوچ اور لڑائی سے سچ میں ثابت ہوگا۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عوام کو ہمارے سپیچز کی ضرورت نہیں جناب اسپیکر، وہ تو آپ کی مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں۔ جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ اتنا معاشی ترقی ہو رہا ہے تو آپ کیوں کل نہیں آج IMF ڈیل سے نکلے؟ آپ تو احساس کہتے ہو، آپ کو کوئی احساس نہیں۔ CM سندھ احتجاج نہیں کرے گا تو کون احتجاج کرے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ احتجاج کرے گا جناب اسپیکر؟ اگر وہ سندھ کا بات نہیں کرے گا تو کیا وہ جاپان اور جرمنی کا بات کرے؟ دیکھا جس طریقے سے یہ الیکشن آرڈیننس اس ہاؤس میں آپ نے پاس کرنے کی کوشش کی، ہم آپ کو اس شکل میں اس کو پاس نہیں کرنے دیں گے۔ اگر آپ زبردستی پاس کرواتے بھی ہو، ہم ہر کورٹ میں ہر عدالت میں آپ کا پیچھا کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے ایوان کے ہنگامے کو پارلیمانی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دے دیا۔ اسپیکر اسد کیسر نے ہدایت کی کہ گزشتہ دنوں جو کچھ ہوا اس کی مذمت ہو چکی ہے، اس کا تذکرہ نہ کریں۔ بلاول نے جواب میں کہا کہ اگر آپ چاہیں گے کہ میری تقریر کو ایڈٹ کریں تو یہ ممکن نہیں۔ اسپیکر پر الزام لگایا کہ آپ نے اپنا رول ادا نہیں کیا، آپ نے کرسی کی توہین کی، آپ کو اس کی سیاسی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ جو وہ دن سب کچھ ہوا وہ اس پارلیمان کے فلو پہ تاریخ میں سب سے بدترین دن تھا۔ آپ کو اس کا سیاسی پرائس پے کرنا پڑے گا۔ جس طریقے سے آپ نے اپنا رول نہیں ادا کیا، اس چیئر، اس کرسی پہ، اس عہدہ پہ جس پہ آپ بیٹھے ہو، جس طریقے سے اس کی توہین کی، کوئی جمہوری پسند پارلیمان کا ممبر اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آج آپ کوشش کریں گے کہ میرا سپیچ کو ایڈٹ کرے، سینسر کرے، آپ کے وزیر اعظم کا پسند کا ناپسند کا سپیچ ہو تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے جناب۔ آپ کو سننا پڑے گا، ان کو جیسے بھی جواب دینا چاہیے ان کا حق ہے وہ جواب۔ اس پہ ایک تو میں مذمت بھی سب کو ایز اے ہول جو ہوا ہے اس پہ مذمت بھی ہو چکی ہے اس چیئر سے، تو آپ اگر بجٹ پہ اپنا پوائنٹس رکھیں تو مہربانی۔ بلاول بھٹو زرداری نے افغانستان سے متعلق فیصلے پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں افغانستان کا مسئلہ ایک خطرناک فیز میں داخل ہو رہا ہے، افغان پالیسی پر جو کرنا ہے وہ ان کیمرہ کریں۔ افغان معاملے پر ملکی مفادات کا سودا کرنے اور عوام کا خون بیچنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر پر سودا کر سکتا ہے، کلبھوشن کو NRO دینے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن شہباز شریف کو برداشت نہیں کیا گیا۔ ہمارے کچھ کنسرنز ہیں on the non-transparent manner that this government وہ اجازت نہیں دیں گے کہ اب جب افغانستان کا مسئلہ ایک نیا فیز میں داخل ہو رہا ہے، ایک خطرناک فیز میں داخل ہو رہا ہے، ہم اجازت نہیں دیں گے کہ عمران اپنا مفاد کے سوچے، وزیر اعظم اپنا مفاد کا سوچے۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے بلاول بھٹو کی تقریر کو جھوٹ اور SPS سے بھرپور قرار دے دیا۔ جواب میں ان کا کہنا تھا کہ منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے سے کرپشن کے داغ نہیں دھل سکتے۔ کوئی کرپشن سے تباہی دیکھنا چاہتا ہے تو سندھ کا حال دیکھ لے، کرپشن کر کے یہ پورا سندھ کھا گئے۔ سندھ میں مہنگائی سب سے زیادہ ہے، آٹا بھی پورے پاکستان کی نسبت مہنگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سٹیل مل بند کرنے کا ہم پر الزام لگانا مضحکہ خیز ہے۔ ایک نابالغ سا لیکچر ملا، انہوں نے
کبھی انگریزی بولی کبھی اردو بولی، لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بول کے کردار صاف نہیں ہو جاتے، دامن صاف نہیں ہو جاتے۔ یہ جو کرپشن کے داغ سینے پہ لگے ہیں یہ انگریزی بولنے سے صاف نہیں ہوئیں گے۔ ہم کوئی 10% 20% کی بنیاد پہ یہاں نہیں آئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین کے دور میں 5 سال میں کوئی ایک بھی ایسا سال نہیں تھا جس میں یہ 4% اکنامک گروتھ حاصل کر سکے۔ انہوں نے کہا آپ کس منہ سے اپنے حلقے میں جاتے ہیں؟ ہمارے حلقے میں کتے کاٹنے کی کوئی بیماری نہیں پھیلی ہوئی۔ ہمارے حلقوں میں اللہ کا فضل ہے ہم HIV اور ایڈز سے محفوظ ہیں۔ جو سزا ایک پالیسی کے تحت سندھ کے شہروں کو دی جا رہی ہے وہ آج ان کے الفاظ میں نظر آئی، وہ حقارت، وہ نفرت نظر آئی۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ کرپشن سے کیا تباہی پھرتی ہے پوری دنیا میں تو جاؤ آج جا کے سندھ کا حال دیکھو۔ سندھ میں آج بھی آپ چیک کر لیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا، صرف آٹا ہی نہیں، آپ کو باقی ساری اکثر کموڈیٹیز کی قیمتیں جو ہیں باقی سارے پاکستان سے زیادہ نظر آئیں گی۔ افغانستان میں بیسس کسی کو نہیں دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم کسی کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، یہ بات انہوں نے انگریزی میں نہیں کی، یہ انہوں نے اردو میں کی۔ یہ وہ پارٹی ہے جو امریکہ کو کہتی تھی کہ ڈرون حملے کری جاؤ، ہم مذمت کری جائیں گے، لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں، حکومت کو صرف سندھ ہی نظر آتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی کردار کشی نیا کام نہیں، ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ محترمہ کا کہنا تھا کہ ہمارا قتل ہوتا ہے یا کردار کشی ہوتی ہے۔ سندھ میں غربت بہت زیادہ ہے اور کمی بھی سب سے زیادہ وہی ہوئی ہے۔ گورنمنٹ نے اس کے اگینسٹ بہت ساری جوابی جو آپ پہ الزامات لگائے ہیں کہ وہاں پہ تو کوئی کتوں کی ویکسین نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے ہیں اور یہ بھی جھوٹے الزام ہیں۔ سندھ میں ہم اپنے ویکسین بھی بناتے ہیں، کرواتے بھی ہے، جو مسئلے ہیں وہ تو ہر صوبہ میں ہوتا ہے، مگر ان کو صرف سندھ یاد آتا ہے۔ ہم نے تو ہر صوبہ کے بارے میں بات کی، پورا پاکستان کے بارے میں بات کی، ان کے کردار کے بارے میں بات کی، اور قادر پٹیل صاحب کی جو جوابات ہے وہ ان کے لیے کافی ہے۔ یہ بتائیے کہ سندھ کے بارے میں جو تاثر جنرلی پورے ملک میں پایا جاتا ہے، اس پارٹی اور سندھ حکومت اس کو دور کرنے میں کیوں ناکام ہے؟ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاورٹی بہت کم ہوئی، پر کیپیٹا انکم سندھ میں سب سے زیادہ ہے، آپ نے ہیلتھ میں بہت کام کیا، لیکن یہ تاثر کیوں اٹھتا ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو کردار کشی ایک نیا منصوبہ بندی نہیں ہے۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو تو کہتی تھی کہ یا ہمارا اسیسنیشن ہوتا ہے یا ہمارا کیریکٹر اسیسنیشن، جب آپ کو فزیکلی ایلیمنیٹ نہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ 3 دن جو ہوا اس سے جمہوریت کو عزت نہیں ملی، ہم نے اپوزیشن کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، اپوزیشن کے رنگ پسٹن پہلے ہی بیٹھ چکے ہیں، عمران خان 5 سال پورے کریں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید نے کہا کہ ہم ای پاسپورٹ اجرا کرنے جا رہے ہیں، صرف 2000 روپے کے اضافے سے 1 دن میں پاسپورٹ جاری ہو سکے گا۔